علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو کے صدر کے درمیان آج سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں۔ ویکسینیشن کا قومی پروگرام کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کامیابی سے جاری ہے۔ نہر سوئز میں پھنس جانے والے بحری جہاز کی فلوٹنگ اور روانگی کے بعد اب اس نہر میں دوبارہ جہاز رانی شروع ہو گئی ہے۔ اور النہضہ ڈیم کے موضوعات پر مناقشے کے لیے ایک امریکی وفد قاہرہ میں بات چیت کے بعد اب الخرطوم پہنچ گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو کے صدر اور افریقی یونین کے موجودہ سربراہ جناب فلیکس چیسکیڈی کے درمیان آج دیوان امیری میں سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں۔ مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں متعدد سمجھوتوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج برادر ملک سعودی عرب کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد ابن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ آج کے اس رابطے میں گرینری اور سبزے سے متعلق سعودی انیشیٹو اور گرین مڈل ایسٹ انیشیٹو اور اس علاقے کو درپیش ماحولیاتی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ عمل کی اہمیت پر گفتگو کی گئی ہے۔ صاحب سمو امیر نے اس منصوبے اور اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی تمام تر کوششوں کی قطر کی جانب سے مدد و حمایت کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام الشیخہ نوریہ الاحمد الجابر الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے واری کو اپنی وسیع تر رحمتوں میں لے لے اور انہیں اپنی جنتوں میں داخل فرمائے اور حکمران خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک کویت کے امیر کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی برادر ملک کویت کے امیر کے نام الشیخہ نوریہ الاحمد الجابر الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جناب پیٹرک جیروم ایچی کے نام انہیں جمہوریہ کوٹ دیوار کا وزیر اعظم بنائے جانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی ان سے آج گاڑیوں کی بین الاقوامی یونین کے سربراہ اور سڑکوں پر سلامتی کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نمائندے جناب جان ٹوڈ نے ملاقات کی ہے۔ وہ ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں مختلف شعبوں، خاص طور پر پرامن ٹریفک کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد دوسرے موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی۔ مجلس شورا نے آج اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں منعقد کیے گئے اپنے معمول کے ہفت روزہ اجلاس میں
خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے ان شہریوں کی جو کونسل کے کسی بھی ممبر ملک میں کام کرتے ہوں انشورنس کے تحفظ کی مدت میں اضافے کے سسٹم سے متعلق قانونی بل کی منظوری دے دی ہے، اور اس بارے میں اس نے اپنی سفارشات کابینہ کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجلس شورا نے ایک پارلیمانی فورم میں شرکت کی ہے جس کا عنوان تھا کووڈ کے بعد سن 2030 کے منصوبے کی جانب عمل میں تیز رفتاری۔ اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کمیٹی برائے مغربی ایشیا اسکوا نے عرب لیگ اور عرب علاقے میں کام کرنے والی اقوام متحدہ کی اتھارٹیز کے تعاون سے اس فورم کا اہتمام کیا تھا۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس فورم میں کووڈ-19 کی عالمی وبا کے اثرات سے نکلنے کے عمل میں تیز رفتاری اور ایسی پائیدار ترقی کی حقیقی پیش قدمی پر توجہ مرکوز کی گئی جس سے عرب علاقے میں پائیدار ترقی کے اقتصادی اور سماجی پہلوؤں کو فروغ حاصل ہو سکے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے بوسنیا و ہرزیگوینا کی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ڈاکٹر بصیرہ ٹورکووچ نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون پر بات چیت کی گئی۔ قطر اور جمہوریہ پرتگال کی خارجہ وزارتوں کے درمیان آج ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے سیاسی مشاورت کا دوسرا دور ہوا ہے۔ قطر کی جانب سے یہاں کی وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد حسن الحمادی اور پرتگال کی جانب سے وہاں کی وزارت خارجہ میں خارجہ پالیسی کے ادارے کی ڈائریکٹر سفیرہ مڈالینا فشر نے اپنے اپنے ملک کے وفد کی قیادت کی۔ مشاورت کے اس دور میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ مجلس شورا میں قطر ایشیا پارلیمانی دوستانہ گروپ نے ملائیشیا کی پارلیمنٹ میں ملائیشیا قطر دوستانہ گروپ کے وفد کے درمیان آج ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ایک اجلاس منعقد کیا گیا ہے، جس میں مجلس شورا اور ملائیشیا کی پارلیمنٹ کے درمیان پارلیمانی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اب ملک میں وبائی صورتحال کی طرف آتے ہیں، اور یہاں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق آج یہاں کورونا وائرس کے مزید 690 مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ 362 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 1,63,272 ہو گئی ہے۔ 2 اور مریض وفات پا گئے ہیں جن کی عمریں 35 اور 59 برس تھیں اور انہیں ضروری طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی۔ اور ملک میں جاری ویکسینیشن کی قومی مہم کے حوالے سے وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اب تک یہاں رہنے والوں کو اس ویکسین کی 765,000 سے زیادہ ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ نہر سوئز کی اتھارٹی نے آج شام اعلان کر دیا ہے کہ اس نہر میں پھنس جانے والے بحری جہاز کی فلوٹنگ کا عمل اب مکمل ہو گیا ہے اور اب نہر سوئز میں جہاز رانی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اس اتھارٹی نے مزید بتایا ہے کہ ایور گیون نامی یہ بحری جہاز اب بحیرات المرہ نامی علاقے کی طرف روانہ ہو گیا ہے، جہاں اس کا معائنہ کیا جائے گا۔ کنٹینر سے بھرا ہوا یہ بحری جہاز 7 روز تک نہر سوئز کے کنارے ریت میں دبا رہا ہے، جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان ایک اہم سمندری گزرگاہ بند ہو گئی تھی، لیکن اب یہ بحران ختم ہو گیا ہے۔ سوڈان کے لیے امریکہ کے ایلچی ڈونلڈ بوتھ کی قیادت میں ایک وفد ایتھیوپیا کے النہدہ ڈیم کے بحران پر قاہرہ میں امریکہ اور یورپ کے مذاکرات کے بعد اب الخرطوم پہنچ گیا ہے، جبکہ ادیس ابابا کے ساتھ مذاکرات اب رکاوٹ کے شکار ہو گئے ہیں۔
یمن کے بارے میں مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کے موجودہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی بہت مشکل ہے۔ وہاں امن کی بحالی اور جنگ بندی کے لیے اس وقت علاقائی اور بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں۔ ان سرگرمیوں کی وجہ سے یمنیوں نے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی ہیں، لیکن مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی ہر سطح کی کشمکشیں بارودی سرنگوں سے اٹی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے امن کی بحالی کے امکانات جنگ کے پہیے کے مقابلے میں بہت زیادہ سست روی کے شکار ہیں۔ اور لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب نبیہ برے نے ان کے ملک کی موجودہ صورتحال کو بہت خطرناک بتایا ہے۔ انہوں نے متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہاں حکومت تشکیل نہ دی گئی تو ان کا ملک ٹائٹینک بحری جہاز کی طرح ڈوب جائے گا۔ نبیہ برے کی جانب سے یہ تنبیہ وہاں کے نامزد وزیر اعظم سعد الحریری اور صدر میشیل اون کے درمیان نئی کابینہ کی تشکیل سے متعلق اختلافات کی وجہ سے دی گئی ہے، اور ان حالات میں لبنان کی مالی تباہی کو روکنے کی امیدیں دم توڑتی نظر آ رہی ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر اور ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو کے صدر کے درمیان آج سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں۔ ویکسینیشن کا قومی پروگرام کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کامیابی سے جاری ہے۔ نہر سوئز میں پھنس جانے والے بحری جہاز کی فلوٹنگ اور روانگی کے بعد اب اس نہر میں دوبارہ جہاز رانی شروع ہو گئی ہے۔ اور النہدہ ڈیم کے موضوع پر مناقشے کے لیے ایک امریکی وفد قاہرہ میں بات چیت کے بعد اب الخرطوم پہنچ گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔